سورج کہاں جاتا ہے؟ آج کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جس میں سائل نے سورج کے متعلق سوال کیا کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس حدیث کو بڑی ہی غور سے سننا اور ان افراد تک پہنچانا جو اس وقت جدید علوم، سائنسی علوم حاصل کر رہے ہیں، تاکہ اس حدیث کے معنی کو وہ سمجھیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کے متعلق کیا بیان کیا ہے۔ آئیں میں آپ کے لیے حدیث بیان کرتا ہوں کہ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور ہم سب ساتھ چل رہے تھے۔ ہم سورج کو دیکھتے یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ سورج کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آسمان میں، پھر وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بلند ترین 7ویں آسمانوں تک بلند ہو کر عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ساتھ موکلین سماوات بھی سجدہ کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار، تو مجھ کو میرے مغرب یا جائے طلوع سے کس جگہ طلوع ہونے کا حکم دیتا ہے؟ اس ہی بنا پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یاسین آیت نمبر 38، اور آفتاب ہے جو اپنے ٹھکانے پر چل رہا ہے، اور یہی غالب صاحب علم کی تقدیر ہے، یعنی یہی رب غالب کہ اپنی سلطنت میں کارگری ہے، جو اپنی مخلوق سے واقف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل نور عرش کے چمکدار لباس دنوں کی ساعتوں کی مقدار کے مطابق موسم گرما میں طویل ہونے یا موسم سردہ میں مختصر ہونے، موسم سرما میں مختصر ہونے، یا ان کے درمیان خریف اور ربیع میں لے کر آتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ ان لباسوں کو اس ہی طرح پہن لیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی کپڑے پہنتا ہے، پھر وہ ان کپڑوں کے ساتھ فضائے آسمانی میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا اس کو 3 راتوں تک محبوس کر دیا گیا، پھر وہ لباس زہو نہیں پہنایا جاتا، اور اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مغرب سے نکلے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التکویر آیت نمبر 1 اور 2، جب سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، اور اس ہی طرح چاند اپنے مطلع فجر اسے آسمان کے افق میں اور اس کے مغرب میں اور 7ویں آسمان تک بلند ہوگا اور زیر عرش سجدہ کرے گا۔ پھر جبریل نور کی کرسی سے لباس لے کر آئیں گے کہ یہاں تک کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ یونس آیت نمبر 5، سورج کو ضیاء اور قمر کو نور بنایا۔ ابو ذر نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ بات سنی، اور اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے اندر بھی یقیناً آپ نے ملاحظہ کیا کہ بڑی ہی ایسی علمی بات ہے کہ اس دور میں اگر صاحبان علم اور صاحبان عقل اس حدیث پر غور و فکر کریں تو جدید علوم سے ہم کوشش کریں گے جاننے کی کہ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کے متعلق جو معلومات ہم کو دی ہے، اس دور میں جن افراد کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا گیا، اس وقت سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، جبکہ اس حقیقت میں اس حدیث کے بہت گہرے معنی ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ افراد تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔